بہن کی بیٹیاں جوان ہو گئی، اپنے بچوں کے رشتے غیروں میں تلاش کرے، کسی نے کہہ دیا گھر کی بچیاں ہیں، لے رشتے لے لے، کہتا ہے میرے بچوں کے بہار کے قابل کوئی نہیں، جاؤ میری بہن سے کو رشتہ تلاش کر لے، روٹی کے پیسے دوں گا، جہیز کے پیسے دوں گا، چنیور کا فرنیچر بنوا کے دے دوں گا، دولہے کی انگوٹھی دے دوں گا، سونے کا ہار دوں گا۔ اے ظالم، یہ تو کوئی حاصل پور کا امیر کر سکتا ہے، اپنی زکات میں سے سارے کچھ کر سکتا ہے، زیور بھی بنا کے دے سکتا ہے، جہیز بھی بنا کے دے سکتا ہے، اور ماں جائے تیری کیا ذمہ داری تھی؟ اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھا کے پہل کے دروازے پہ لے جاتا، محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لیتا، محلے میں سے 2 آدمی پکڑ کر گواہ بنا لیتا، کہتا دھلے میں کپڑے بھی بنانے کی ضرورت نہیں، ان میلے کپڑوں میں دلہن بیٹی بنا کے لے کے جاؤں گا، سینے سے لگا کے لے کے جاؤں گا۔ ایک طرف بہن کو گلے سے لگاتا، دوسری وقت بھانجی کو گلے سے لگاتا، بھانجی کو اپنے پیار والے سائے میں رخصت کر کے اپنے گھر لے کے جاتا۔ مجھے نہیں پتا حاصل پور میں تیری ڈاک کٹی ہے بچنی، لیکن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور گھر جانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ قبلی والے کا تیرے گھر میں سلام آ جاتا۔ حکومتوں سے کہہ رہے ہیں احساس کرو، تو سگوں کا احساس نہیں کرتا، غیر کب احساس کرے گا؟ کسارے چھوڑ کے چلے گئے، ایک دن گھر بیٹھا خاموشی سے آنسو اس کے ذریعے موت مانگ رہا تھا، باہر لوگ جینے نہیں دیتے، گھر میں روٹی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ہر کوئی سانپ پل کے ڈس رہا، الہی موت دے دے۔ اسی کشمکش میں دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، آمنہ کا لال مکے کا در یتیم میرے خواب میں آ گئے، حضور نے فرمایا رونا بند کر دے، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ روتا کیوں ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ کملی والے کہا جاؤں، اب تو پھانسی کا بندہ بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ فرمایا صبح سلطان عبدالحمید کے پاس چلے جانا اور جا کے کہہ دینا مجھے عام آدمی نے نہیں بھیجا، سارے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے۔ رحمت والے نبی کا میں کا وقت کا بادشاہ کا ذرا اسے جا کے کہہ دینا روزانہ تو درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، کل میں تیرے درود شریف کا انتظار کرتا رہا، کوئی نہیں آیا، بتا پڑھنا کیوں بھول گیا تھا؟ اپنا تاج اتار کے زمین پہ رکھا، کہنے لگا کل میں کہیں سفر سے دور سے آیا تھا، کام سے بڑا تھکا ہوا تھا، گھر آیا بستر پہ آ کے گر گیا، مجھے پتہ نہ لگا، نیند آ گئی، میں درود پڑھنا بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ سلطان عبدالحمید نے تجوری کھولی، اشرفیوں کی تھیلی نکال کے اس کے جھولی میں ڈالی، کہ ایک مرتبہ بتا حضور نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کہ یوں کہا تھا میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ 4-5 مرتبہ کا وزیر آ گیا، کہنے لگا بادشاہ سنتے جاؤ گے تجوری خالی ہوتی جائے گی۔ وزیر سے کہہ دیا تو سن نہیں رہا، انہوں نے کیا کہا؟ میرے عبدالحمید سے کہہ دینا رب کعبہ کی قسم مال ختم ہو جاتا، چوری لے کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ میں حاصل پور میں آیا، میں نے اپنا یا پہچان اب ڈھونڈی یا تعارف ڈھونڈا، کس کے توسط سے آیا؟ میں نے ٹھان بھٹکی، میں نے پوچھا کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور لوگوں آنے سے پہلے میرے تعلق بنایا تاکہ وہاں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور دنیا سے جانے سے پہلے میدان معاشر میں قبر میں اپنا تعلق قبلی والے سے بنا لو، مضبوط کر لو۔ رب کائنات کی قسم ہے اگر حضور سے تعلق بن گیا قبر کے اندر میدان معاشر میں جاتی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
کی شادوں والا نبی دنیا کے اندر آ رہا ہے. کسی نے نیٹ پہ سنا ہوگا کہ مولوی صاحب ضرور بیان کرنا، ضرور کہہ دینا میرا کیا جائے گا. کسی کے کلیجے کو حضور کسی رسول کی خوشی ہوگی، اللہ اکبر میرا کام بن جائے گا. کون نبی دنیا میں آنے والا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، دال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، با کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، دا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، شیر کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیر کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا توہا کی سیرت والا آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. جتنا اللہ نے سونا نبی عطا فرمایا اتنی شانوں والی اللہ نے امت بھی بنا دی. امام کائنات ہے، سرور کائنات ہے، ہادی دو عالم ہے، فخر دو عالم ہے، جہان دو عالم ہے، محبوب دو عالم ہے، آنے دو عالم ہے، حبیب خدا ہے، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. سب کہہ دیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود اس لیے پکوایا زبان پہ کر سے کلوایا، او لوگو جتنا اونچا شان ہے اتنا اونچا درود ہے، فضائل بھی اونچے. اس درود پاک کو صبح شام پڑھو، گھر میں پڑھو، بازار میں پڑھو، کاروبار میں پڑھو، دکان پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، تسبیح پہ پڑھو، زبان پہ پڑھو. او لوگو سفر میں، حضر میں، موٹر سائیکل میں، گاڑی بنگلے کوٹھی کار میں، ہر جگہ پڑھو، بیماری میں پڑھو، صحت بھی پڑھو. اللہ والوں نے فرما دیا جو اس ایک مرتبہ درود شریف اس کو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا یاد رکھو گے؟ تحفہ دے کے جاؤ. الحمدللہ جسے بتایا اس نے آزمایا نہیں کیا، فائدہ ہوا. فقیر نے کتنی مرتبہ کیا الحمدللہ، مایوسی نہیں ہوئی. اگر کوئی آدمی چاہے آنکھوں سے حضور کا دیدار ہو جائے کہو سبحان اللہ. آج اتوار ہے، پیر منگل بدھ جمعرات کا دن آئے گا. عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ، عشاء کی نماز کے بعد جب گھر جاؤ یا مسجد میں ہی جہاں تمہارا سونے کا ارادہ ہو، وضو کر کے 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لینا. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لینا. اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ وصلی اللہ علی النبی الامی پڑھ کے زیارت کی دعا کر کے سو جانا. زاد السعید میں حدیث موجود ہے، جامعہ شرفیہ سے لکھی گئی، فرمایا 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے ان آنکھوں سے حضور کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے گا.
جسے یہاں کرنا ہو وہ درود شریف پڑھ کے کر لے، اور جسے وہاں کر کے آنا ہو عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے. من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا. اور لوگوں جس کا ارادہ مدینے میں مرنے کا ہو، زندگی کے آخری ایام میں بوریا بستر اٹھا کے میرے روزے کی چھاؤں میں آ جائے. جسے مدینے میں موت آ گئی، قبر جنت البقیع میں بل گئی، اسے قیامت کی صبح تک میں محمد کا پڑوس مل گیا. کتنی شانوں والی امت ہے. بس آخری بات، حضور گھر تشریف لائے، اما عائشہ بائیں پھیلا کے رضی اللہ عنہ. میں ماں عائشہ کا نام لوں، ماں عائشہ کی شان میں کچھ نہ کہوں تو بیٹا ہونے کا حق کوئی نہیں. محمد رسول اللہ. کائنات کے اندر ساری عورتوں میں سے، ساری بیٹیوں میں سے، ساری بہنوں میں سے، ساری ماؤں میں سے، ابا ہوا سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک کسی عورت کے پاس 3 اعزاز کوئی نہیں جو مائی عائشہ کو ملے. پہلا اعزاز، اس کے کچے سے مکان کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دوسرا اعزاز ملا. ماں خدیجہ کیوں نہ ہو، ماں مریم کیوں نہ ہو، ماں سارہ کیوں نہ ہو، ماں آسیہ کیوں نہ ہو، ان کا شان، ان کا ایمان اپنی جگہ، لیکن ماں عائشہ کے حجرے کا اعزاز یہ 70,000 فرشتہ صبح و شام اس کے حجرے میں خدا کا سلام لے کے آ رہا ہے. کسی عورت کو اعزاز نہیں ملا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز ملا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی. یہ اعزاز عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا. کائنات کا دولہا جب دنیا سے گیا، سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر دنیا سے رخصت ہوا. علماء کرام نے فرمایا جب یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، اور دنیا ختم ہو جائے گی، اس زمین کے ٹکڑے پر اس وقت بھی 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لاتا رہے گا. یہ مائی عائشہ بائیں پھیلائے ہوئے حضور حجرے میں. جہاں 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 حضور پیچھے مڑ کے دیکھا، عائشہ کیا خیر ہو، میں نے آپ کو آج باہر نہیں جانے دینا. بڑا پیار تھا اسماعیل میں اور حضور میں. اگر ازواجی زندگی دیکھنی ہو اور سیکھنی ہو، اما عائشہ کی زندگی اور حضور کی دیکھ لو، حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کی دیکھ لو، تمہیں حق زوجیت پورے کرنے آئے. حضور نہا کے غسل خانے سے نکلے، تہمت باندھا ہوا، جسم گیلا. اما عائشہ نے کیا کیا، جلدی سے جو آٹے کی مٹھیاں بھری حضور کے جسم پہ لگا، گیلا گیلا. آج کوئی کر کے دیکھے، نافرمان بھی کہتے مسکرا بھی رہے. عائشہ یہ کیا کیا، کہنے لگی میں نے سنا ہے جسم پر گیلے پر اگر آٹا لگایا جائے تو خوبصورتی آتی ہے. مسکرا کے فرمایا عائشہ پہلے کر لیتی، دوبارہ نہانا پڑے گا. ابا کہتی ہے میں کوئی قربان کیوں نہ جاؤں. ہنستے ہنستے مسکراتے دوبارہ نہانے چلے گئے اور نہا کے آئے. فرمایا عائشہ اگر تو نے مذاق کیا تو میں محمد نے بھی قبول کر لیا. عائشہ صدیقہ زندہ باد، عائشہ صدیقہ زندہ باد، میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، کوئی یوں نہیں کہہ گیا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، برابر چلا کرو. شوہر ہے خدا کوئی نہیں، جل کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، اس پہ نرمی سختی آتی ہے. ہر چیز کو ساتھ لے کے چلا کرو. جو شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے، جو بیوی کے مزاج کو سمجھ جائے، ان کے گھروں میں طلاق کی رعایت
کی رحمتیں آیا کرتی ہیں۔ میرے نبی نے اپنی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا تھا کس وقت؟ جب 17 پیوند والی چادر رخصتی کے وقت سر پہ دی تھی۔ جنتی عورتوں کی سردارن کی ڈولی اٹھ رہی ہے، حضور نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا دیکھ میری بچی کے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، کوئی نئی چادر لے آ۔ اما جان اپنا بکسا کھول کے 17 پیوند والی چادر 16 کپڑے کے 17 چمڑے کا لگا ہوا کہ لگی کملی والے اس سے نئی چادر میرے پاس کوئی نہیں۔ میرے نبی نے غصہ نہیں کیا بلکہ وہ 17 پیوند والی چادر لی، اپنی سیدہ بیٹی فاطمہ کو بلایا، ماتھا چوما سینے سے لگا کر 17 پیوند والی چادر سر پر رکھ کر ہاتھ سر پہ رکھ دیا۔ ام سلمہ اے عائشہ گواہ ہو جاؤ، او میری بچی آنسوں کو صاف کر لے، آج 17 پیوند والی چادر دے رہا ہوں، کل انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں پہناؤں گا۔ اس بیٹی کو رخصتی کے وقت کان میں کہا تھا بیٹی دیکھنا اپنی زندگی کے ارمانوں کو باپ کی دہلیز پہ دفن کر کے چلی جا۔ میں نہ سنو میری بیٹی اللہ غنی روٹی کپڑے کی وجہ سے ناراض ہو کے آئی ہے، اے میری بچی میں نہ سنوں میری بچی تو گھر کے ماحول کی وجہ سے گھر کے برتن بھانڈے کی وجہ سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی، اور میری بچی آ جائے گی روٹی تو ضرور کھلاؤں گا، میں محبت تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ میری بیٹی گھر کے دروازے کھلے خوشی خوشی گھر آنا، کبھی شور سے ناراض ہو کے نہ آنا، شور سے ناراض ہو کے میری دہلیز میں قدم رکھا اور تیرا انتقال ہو گیا، میرے سے امید نہ رکھیو میں محبت تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بیٹی جس کے ساتھ تیرا بیاہ کر رہا ہوں اس کے پاس کپڑا لتا بکال کوئی نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کا نور اتنا ہے آسمان والے بھی اس کے ایمان پہ رشک کر رہے تھے۔ ہر باپ سے کہوں گا ہر بہن سے کہوں گا جب بیٹی بہن کو رخصت کرو تو کان میں کہہ دیا کرو زندگی کے ارمانوں پہ لڑنے سے پہلے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھ لینا۔ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے، عائشہ میں نے کہا جانا ہے یہی آنا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میں نے آج کوئی نہیں جانے دینا، پھر بتا راستہ کیوں روکا ہے، اپنی گود کیوں پھیلائی ہوئی ہے، کہ کملی والے میرے ابا کی نصیحت مجھے یاد آ گئی، میرے ابو جان نے کہا تھا بیٹی عائشہ جب بھی تجھے حضور کا جب بھی تجھے موقع ملے حضور کو تنہائی میں پائے موقع سمجھ کر اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھوا لینا، کملی والے میرے لیے دعا فرماؤ۔ فرما عائشہ اتنی بات ہے کہ جی اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کے کو معاف کر دے، مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ اب عائشہ ہنستی رہی رو بھی رہی، ہنستی ہنستی زمین پہ گر گئی، کروٹیں بدل رہی ہے۔ عائشہ تجھے کیا ہوا کہ آج مجھے اپنے نصیبے پہ رشک آ رہا ہے، آج خدا کے حبیب کے ہاتھ میرے لیے اٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی تیرے سے بچائی نہیں گئی، میری امت سے کہہ دینا، حاصل پور والوں سے کہہ دینا جو میں تجھے دعا دے رہا ہوں یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ صبح شام کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ رسالت، شان رسالت۔ بس میں آپ سے صرف آخری بات اتنی عرض کر کے جاؤں گا، زندگی انشاءاللہ بڑی ہے اور اللہ پاک نے یہ کام بھی دیا، ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور لوگوں احکام میت کو رس پورا ہوا، سندیں ملی، اس سند کی دنیا کے اندر کوئی مقدر نہیں، صبح بازار میں 2 روپے کی نہیں بکے گی، لیکن اس سند کا قبر کے اندر پتہ لگے گا۔ اللہ اکبر، جب فرشتہ کفن سے چہرہ باہر نکال کے دیکھے گا اور کہے گا سوال نہ کرو، سنت کے مطابق مر کے آیا اور سنت کے مطابق کفن پہن کے
اس کی توحید میں دراڑیں نہیں ڈالنی، نبی کا ہونا، نبی کو ماننا ہے، ختم نبوت کے تاج کے ساتھ ماننا ہے۔ مخلوق خدا کا حق یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنا حق معاف کر دو، دوسرے کا موت سے پہلے پہلے دے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں کا احساس کر کے جاؤ، اب لوگوں کے غموں کو اپنی آنکھوں میں لے لو، اپنی خوشیاں لوگوں پہ نچھاور کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے مسکراتے ہوئے مریں گے، کلمہ پڑھتے موت آئے گی۔ آج نبی والی زندگی کو اپنانے کا ارادہ کرے۔ حاصل پور والوں اگر اس سال آپ کا رائے کا اجتماع ہے تو جانے کی کوشش کرنا۔